الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام احباب کو اور بالخصوص جو میرے مریدین ہیں طالب علم ہیں ان تمام کو مفتی شاذیب شاذلی آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ ایک خاص ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے نظر بد۔ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ نظر بد کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے کسی پر، اور اس کا ایک آسان سا علاج، آسان سا کامل علاج جو انیشیل اسٹیج کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر اس سے نہ جا رہا تو پھر عاملوں کے پاس یا دیگر علاج کے طریقہ کار اختیار کیے جائیں۔ ایک آسان علاج جو تمام کو، میرے تمام دیکھنے والوں کو اس کی اجازت حاصل ہوگی اور وہ کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا، بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بات یاد رکھے گا کہ نظر بد ایک اپنی حقیقت رکھتی ہے، نظر بد ایک اثر انداز ہوتی ہے زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو جاری ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا نا، قریب تھا اے محبوب آپ کو اپنی آنکھوں سے گرا دیتے۔ اگر آپ اس آیت کی شان نزول کو مطالعہ کرتے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو جہل نے 5 ایسے کافروں کو لا کر آنکھ پر پٹی باندھ کر وہ لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فروز ہیں، اور وہ ان 5 ایسے کافروں کو لے کر آیا جن کا جو ہے بڑا اس پہ بڑی ریاضت تھی، بڑے ان کے مجاہدات تھے، بڑا اس میں انہوں نے معاملات کیے ہوئے تھے کہ ان کی نظر کا یہ عالم تھا کہ پتھر پہ ڈالتے تو پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ ابو جہل ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر لے کر آئے تاکہ، اور ان کو بالکل حضور کے سامنے دیوار کے ساتھ لگا کے بٹھایا کہ بھئی پٹی کھولیں اور ڈائریکٹ تم نظر لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ بھی فرما رہا ہے اس بات کو کہ ہاں ان کے نظر میں یہ بات تھی کہ وہ آپ اپنی نظر سے آپ کو جو ہے آپ زمین پر تشریف لے آتے۔ میں اس ترجمہ یہ کر رہا ہوں ادب کے تناظر کے پیش نظر، ورنہ لیزلقونک کا ترجمہ جو ہے پھسلانا، گرانا، ان سب چیز پر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی حفاظت کی، ہم نے آپ کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائی نظر بد جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا العین حق، العین حق، العین حق، نظر حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگچی تک پہنچا دیتی ہے، مارتی نہیں ہے لیکن مرنے تک لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، جب آپ کے 11 اولاد تھی، آپ کے 11 بیٹے تھے، اور اللہ نے آپ کو بڑی اولاد عطا کی اور بڑی عمر، بڑے حسن والے لوگ تھے آپ کی جتنے اولاد تھی۔ تو جب مصر کے بادشاہ نے مصر میں دعوت دی نا آپ کے اولاد کو اور آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو کہ آپ جو ہے ہمارے محل میں آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد فادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں ایک گیٹ سے داخل نہیں ہونا۔ مصر کے بادشاہ کا جو دربار تھا اس کی کئی گیٹ تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں ایک گیٹ سے داخل نہیں ہونا، کیونکہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، ایک گیٹ سے 11 کے 11 حسین و جمیل خوبصورت اولاد، اور اولاد نہ ہو پھر ان کے 11 اولاد اور حسین و جمیل ہو، سب خوبصورت ہو، اور ایک گیٹ سے داخل ہوں گے، سارے لوگوں کی نظر پڑے گی۔ آپ نے یہ تدبیر اختیار کی اور آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے بچوں ایک گیٹ سے داخل نہیں ہونا، فادخلوا من ابواب متفرقہ، جتنے مختلف گیٹ ہیں نا تو ایک ساتھ سارے مختلف گیٹ سے آنا۔ کیوں؟ اس تدبیر کی وجہ سے ہوا کیا کہ جتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے مناظر دیکھنے والے لوگ، بادشاہ کے سلطنت کے لوگ، رعایا، انہوں نے جب دیکھا کہ مختلف گیٹ سے آ رہے ہیں تو نظریں بٹی، جب نظریں بٹی تو پھر نظر
لگنے سے، نظر بد کے تقاضوں سے بندہ بچ گیا، نظر بد سے محفوظ ہوا۔ تو بندے کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو۔ تو نظر بد حق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب نظر انسان کی بھی ہوتی ہے، نظر جنات کی بھی ہوتی ہے، نظر چڑیل کی بھی ہوتی ہے، نظر ہمزاد کی بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں اور اس سے نہیں بچا جا سکتا۔ بچا تبھی جا سکتا جب آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جو وظائف آپ کو دیے گئے وہ آپ پڑھیں، قرآن و حدیث سے آپ سہارا لیں، قرآن و حدیث سے سہارا لیں۔ تو نظر سب سے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی جو چیز ہے نا وہ نظر بد ہے، انسان کو تباہ۔ اور اب تو زمانہ ہی نظر بد کا ہے نا۔ آپ دیکھیں ڈی پی کوئی بھی چیز ہو تو ہم فیس بک میں لگا دیتے ہیں، ڈی پی پہ لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر آپ اونٹ پالتے تو دروازہ اونچی رکھیں۔ جب آپ کے گھر ایسے معاملات ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آپ یا تو خود عامل اور ریاضت کرنے والے ہو، نہیں تو آپ کا فیملی کوئی اس طرح کا ہو جس سے آپ تعلق میں اور اپنے دن بدن کاٹ وغیرہ کا معاملہ کرواتے رہا کریں۔ اب میں ان تمام احباب کے لیے ایک عمل پیش کر رہا ہوں، بہت کمال کا عمل ہے، مجرب عمل ہے اور سب کو اس کی اجازت حاصل ہے۔ جو احباب نظر بد کے انیشیلی طور پر اپنے گھر میں کاٹ کرنا چاہتے ہیں، اتارا کرنا چاہتے ہیں، اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 7 لال مرچ لے لیں۔ بالکل یہ آزمودہ عمل ہے اور نارمل تقریباً لوگ اس کو واقف بھی ہیں، لیکن ان اعمال کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو تمام کو صاحب اجازت کی اجازت بڑا کمال رکھتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو علم روحانیت کے، علم ریاضت، علم العملیات کی فیلڈ سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی کمال کی اجازت ہوتی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ 7 لال مرچ لے لیں، 7 مرتبہ اس پر آپ یہ آیت سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور 7 مرتبہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، 7 مرتبہ سورہ قلم کی آخری آیت، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورۃ الناس، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ ان تینوں اعمال کو آپ کریں اور اس کے بعد 7 لال مرچ پر دم کر کے، 7 لال مرچ پہ دم کر کے اس کو آپ بندے کے سیدھے، جو بھی مریض ہے اپنے اوپر سے بھی اتار رہا ہے تو سیدھے شولڈر سے گھمانا، وارنا شروع کر دے، سیدھے شولڈر سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ اس کو واریں، گھمائیں۔ اس کے بعد ان 7 لال مرچ کو آگ میں جلا دیں، آگ میں جلا دیں۔ نظر بد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لال مرچ کو جب آپ آگ میں جلاتے ہیں نا تو اس کی اسمیل جو ہے اس سے بندہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اگر ہوگا نا نظر تو آپ دیکھیں گے اس میں اسمیل ہی نہیں آئے گا۔ جب اگر اسمیل نہ آئے تو پھر آپ ایک اور مرتبہ کر لیں، ایک ہی دن میں 2 سے 3 مرتبہ کر لیں یا 7 دن تک کریں، کم از کم 7 مرتبہ کریں، انشاءاللہ نظر بد انیشیلی ابتدائی جو نظر بد ہے وہ اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ یہ بہت بہترین عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے کہ ابتدائی نظر بد کی کاٹ کے لیے۔ اچھا میں ادھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے لیے کیا دم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر بد کے دم کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین پر نا دم فرمایا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے روزانے کی بنیاد پر۔ اور جب آپ دم کرتے تو وہ الفاظ کس کے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ان الفاظوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ روزانہ حضرت امام حسن و حسین پر دم فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہی الفاظوں کے ساتھ انہی کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دم کہاں ہے کدھر ہے، وہ میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ امام حسن و امام حسین پر آپ روزانہ اس انداز سے دم فرمایا کرتے تھے، روزانہ۔ اور آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تم رہو ان کلمات کے ذریعے۔ انہوں نے اس کے رسول اللہ کیوں نہیں، تو ارشاد فرمایا وہ کلمات ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ میرے بھائی دم ہمیں نظر بد کی ایک اپنی حقیقت ہے، اس کی کئی علامتیں ہیں نظر بد کی، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پوری سیریز کریں گے نظر بد کی علامتیں کیا کیا ہے، کون سی ایسی علامتیں جس سے آپ خود سمجھ سکیں گے ہاں یار مجھ پہ نظر ہے، مجھ پر جسم کے اندر نقاہت ہو جانا، چڑچڑاپن آ جانا، یہ ساری چیزیں نظر بد میں آتی ہیں۔ تو ابتدائی طور پر جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو دو دم پیش کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ نظر بد کے علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دم ہے۔ تو آپ تمام احباب اس کو میری طرف سے اجازت حاصل ہے، جو لوگ باقاعدہ میرے چینل سے واقف ہیں، سنتے ہیں، ان کو بالکل اجازت ہے۔ اور یہ انیشیلی آپ دم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خود کو کیا کریں، ہفتے میں ایک بار تو کم از کم نظر کا اتارا کیا کریں، لازمی کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نظر بد انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے انسان ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے کوئی اشیاء ہو۔ لوگ اور آج کا جو دور ہے یہ تو حسد کا دور ہے، نظر بد سے بھی اوپر چیز حسد، کہ آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہو، اچھی چیز ہے۔ کیوں بزرگان دین احتیاط کرتے تھے، باہر نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یار اگر آپ کسی کو کھلا نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اس کی نگاہیں آپ کے کھانے پر، آپ کی شے پہ نہ پڑے۔ پتہ چلا کہ آپ نے اپنی محنت سے وہ چیز حاصل کی ہے اور آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ دوسروں کو دیں، تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی نظر کی وجہ سے آپ برباد ہو جائیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ نظر بد انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ بندے گاڑیاں لیتے ہیں شوق سے، گھر بناتے ہیں شوق سے، پتہ چلتا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ گاڑی، میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بندے نے بڑی محنت سے گاڑی لی، پتہ چلے ایک ہفتہ نے گزارا بھی، لوگوں نے بڑی بڑی گاڑی آ گئی اس کے بعد، اور وہ ایک ہفتے کے بعد کھڈے کے اندر گری ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اس کا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔